بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیسے زندہ رہے اور جدید سائنس اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نینوا موجودہ عراق کا شہر موصل کی بستی کو ہدایت کے لیے بھیجا۔ نینوا میں آپ علیہ السلام کئی سال تک ان کی تبلیغ کی دعوت دیتے رہے، مگر قوم ایمان نہ لائی، تو آپ علیہ السلام نے ان کو عذاب کے آنے کی خبر دی اور ترشیش موجودہ تیونس کی طرف جانے کے لیے نکلے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تو قوم نے آپ علیہ السلام کے پیچھے توبہ کر لی۔ دوسری طرف آپ اپنے سفر کے دوران دریا کا عبور کرنے کے لیے اسرائیل کے علاقے یافا میں کشتی میں سوار ہوئے۔ کچھ دور جا کر کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ اس وقت کے دستور اور رواج کے مطابق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہو اور کشتی میں سوار ہو تو وہ کشتی اس وقت تک کنارے نہیں پہنچتی جب تک اس غلام کو کشتی سے نہ نکال دو۔ اب کشتی کے بھنور میں پھنسنے پر ان لوگوں نے کرہ ڈالا جو حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ 3 دفعہ کرہ آپ علیہ السلام کے نام ہی نکلا تو آپ نے فرمایا کہ میں ہی غلام ہوں جو اپنے آقا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی تاکہ دوسرے لوگ کنارے پر پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کے دل میں القاء کیا اور حکم دیا کہ حضرت یونس کو بغیر نقصان پہنچائے نگل لے۔ اس طرح آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں آ گئے۔ یہ آپ پر ایک امتحان تھا۔ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں جانے کی وجہ سے ذوالنون اور صاحب الحوت کہا گیا ہے، کیونکہ نون اور حوت دونوں کا معنی مچھلی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، یاد کرو جب وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے۔ دوسری طرف مچھلی کے پیٹ میں داخل ہونے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ وہ مر چکے ہیں، مگر پاؤں پھیلایا تو اپنے آپ کو زندہ پایا۔ بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا اور توبہ استغفار کی، کیونکہ وحی الہی کا انتظار اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر اپنی قوم سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل گئے تھے۔ پھر مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی خطا کی یوں معافی مانگی۔ آخر کو اس نے تاریکیوں میں ہمیں پکارا، نہیں ہے کوئی خدا مگر تو پاک ہے، تیری ذات بے شک میں نے قصور کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کی پرسوز آواز کو سنا اور دعا قبول کی تو مچھلی کو حکم ہوا کہ حضرت یونس کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے دریا کے کنارے سے حضرت یونس علیہ السلام کو 40 روز بعد اگل دیا۔ وہ ایسی ویران جگہ تھی جہاں نہ کوئی درخت تھا نہ سبزہ، بلکہ چٹیل میدان تھا، جبکہ حضرت یونس بے حد کمزور و نحیف ہو چکے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت یونس نومولود بچے کی طرح ناتواں اور کمزور تھے۔ آپ کا جسم بہت نرم و نازک ہو گیا تھا اور جسم پر کوئی بال نہ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت یونس کے قریب کدو کی بیل اگا دی تاکہ اس کے پتے آپ پر سایہ کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے بموجب ایک جنگلی بکری صبح و شام آپ کو دودھ پلا کر واپس چلی جاتی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہی تھا، ورنہ آپ ضعیف اور کمزور تر ہوتے چلے جاتے۔ قرآن مجید میں مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد حضرت یونس کی حالت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، آخر کار ہم نے اسے سقیم حالت میں ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگایا۔ آج کئی سو سال بعد جدید سائنس نے اتنی بڑی مچھلی کے موجود ہونے کی تصدیق کر دی ہے، اور کئی تحقیقاتی اداروں نے اتنی بڑی مچھلیوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کیا ہے، جیسا کہ ہم بھی بہت سے ٹی وی چینلز اور انٹرنیٹ پر ایسی بڑی بڑی ویل مچھلیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، جن کے قد، جسامت اور قامت اتنی بڑی ہے کہ وہ کئی گاڑیاں نکل سکتی ہیں۔ ایک انسان ان کے لیے بہت معمولی چیز ہے۔ ویل کے منہ کے قریب 2 نتنے ہوتے ہیں جو تیرتے وقت عموماً سطح سمندر سے اوپر ہوتے ہیں، چنانچہ اسے سانس لینے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ یہ خاصی دیر تک گہرے پانی میں رہ سکتی ہے۔ انسان صرف 1 منٹ تک سانس روکے تو پانی میں رہ سکتا ہے،
حتیٰ کہ تجربہ کار غوطہ خوروں کو بھی، جو سمندر کی گہرائی سے سیپ اور موتی نکالتے ہیں، 2.5 منٹ کے بعد سطح سمندر پر آنا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس پورکویل ویل، جس کی پشت پر پر ہوتے ہیں، 40 منٹ، اور سپن ویل 1 گھنٹے سے زائد بغیر سانس لیے گہرے پانی میں رہ سکتی ہے۔ ایک سپن ویل سطح سمندر سے 1134 میٹر نیچے گہرے پانی میں پائی گئی۔ بالین وہیل کسی وجہ سے خوفزدہ ہو تو 400-500 میٹر گہرائی تک غوطہ لگا سکتی ہے۔ ویل کی جسامت 4 سے لے کر 100 فٹ اور وزن 100 پاؤنڈ سے 150 ٹن تک ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ 98 فٹ لمبی ویل کو تولا گیا تو اس کا وزن ہاتھی کے وزن کے برابر نکلا۔ اس کی دم ہوائی جہاز کی طرح ہوتی ہے، جس کا ایک سرا اوپر کی سمت اٹھا ہوتا ہے۔ اس کی جلد شفاف اور چکنی اور منہ کے قریب مونچھوں کی طرح لمبے لمبے بال ہوتے ہیں۔ ویل کے دانت یکساں اور ایک ہی قطار میں ہوتے ہیں۔ اکثر اسے شکار کو پکڑنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی، اس لیے تیرتے وقت بس اپنا بڑا سا منہ کھلا رکھنا ہی کافی ہوتا ہے، کیونکہ بے شمار مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور اپنے آپ اس کا چارہ بننے کے لیے چلے آتے ہیں۔ اگر دنیا میں وزنی اور بڑی زبان کا مقابلہ کیا جائے تو نیلی ویل سر فہرست رہے گی، کیونکہ اس کی زبان کا وزن 6 پاؤنڈ کے لگ بھگ ہوتا ہے اور اس میں بے پناہ قوت ہوتی ہے۔ ویل گینڈے کی طرح بلا کی پیٹو ہوتی ہے اور مسلسل کچھ نہ کچھ کھاتی ہی رہتی ہے۔ ویل کا منہ ہی اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس میں 20-25 آدمی ایک ساتھ بڑی آسانی سے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ مال گاڑی کا ایک ڈبہ ویل کے منہ میں بآسانی رکھا جا سکتا ہے۔ کلکتہ کے عجائب گھر میں ویل کے گال کے 2 کھوپڑے ہیں جو 20 سے 25 ہاتھ لمبے ہیں۔ یہ ویل کا جسم جتنا لمبا ہوتا ہے اس کا 1/3 منہ ہوتا ہے۔ قرآن کی 3 سورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے نگل لینے کا واقعہ ہے۔ بعد ماڈرن حضرات اس واقعے کی اصلیت کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آخر اتنے دن تک آگ بغیر کھائے پیے چاروں طرف سے بند ایک اندھیری کوٹری میں کیسے زندہ رہے؟ بات یہ ہے کہ معجزات ہمیشہ مہیر العقول ہی ہوتے ہیں، جن کی دیکھنے اور سننے والے حیران و ششدر رہ جاتے ہیں، ان کو ہی معجزہ کہا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے، آسان الفاظ میں معجزہ اس کو کہا جاتا ہے جو عقل کے ناپ تول میں نہیں آتا، یعنی عقل اسے ماننے سے انکاری ہوتی ہے، اسی چیز کو ہی معجزہ کہا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے، اور مزید کچھ واقعات ہم اسی حقیقت کے تناظر میں پیش کر رہے ہیں۔ جناب انتظام اللہ شہابی کی کتاب جغرافیہ قرآن میں انہوں نے اس کی جو تھیولوجیکل ریویو تحریر کیا ہے وہ سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں سانس لینے کے لیے کافی آکسیجن ہوتی ہے۔ اس کے پیٹ کا درجہ حرارت 104 ڈگری فارنہائٹ ہوتا ہے، جو انسان کے لیے بخار کا درجہ ہے، یعنی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مجھے 104 بخار ہے۔ جسم کا ٹمپریچر اگر 104 ہو تو اس سے مراد ہے انسان کو بخار ہے، اور یہی 104 ڈگری فارنہائٹ مچھلی کے پیٹ کا درجہ حرارت ہوتا ہے۔ 1890 میں ایک جہاز فاکلینڈ کے قریب ویل مچھلی کا شکار کر رہا تھا کہ اس کا ایک شکاری جیمز سمندر میں گر پڑا اور وہیل مچھلی نے اسے نگل لیا۔ بڑی کوشش سے 2 روز بعد یہ مچھلی پکڑ لی گئی۔ اس کا پیٹ چاک کیا گیا تو شکاری زندہ نکلا، البتہ اس کا جسم مچھلی کی اندرونی تپش کی وجہ سے سفید ہو گیا تھا۔ 14 دن کے علاج کے بعد بالآخر وہ صحت یاب ہو گیا۔ 1958 میں ستارہ مشرق نامی جہاز فاکلینڈ میں ویل مچھلیوں کا شکار کر رہا تھا۔ اس کا بارکلے نامی ملاح سمندر میں گرا، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ اتفاق سے وہ مچھلی پکڑی گئی۔ پورا عملہ اسے کلہاڑیوں سے کاٹنے لگا۔ دوسرے دن بھی یہ کام جاری رہا کہ مردہ مچھلی کے پیٹ میں حرکت محسوس ہوئی۔ انہوں نے سمجھا کوئی زندہ مچھلی نگل لی ہوگی۔ پیٹ چیرا تو اس میں سے ان کا ساتھی بارکلے نکلا، جو تیل اور چربی میں لتھڑا ہوا تھا۔ بے ہوش بارکلے 2 ہفتوں کے علاج سے ہوش میں آ گیا اور پھر صحت مند ہو گیا۔ اس نے اپنی بپتا سنائی، جب میں سمندر میں گرا تو میں نے پانی میں ایک شدید سرسراہٹ محسوس کی جو ایک ویل مچھلی کے دم سے پیدا ہو رہی تھی۔ میں بے اختیار اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ اچانک مجھے ایک تہ بتہ طریقی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب میں نے اپنے آپ کو ایک نرم مگر تنگ راستے سے گزرتا ہوا محسوس کیا۔
یہاں بے حد پھسلن تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ میں ایک وسیع تر جگہ میں ہوں۔ ارد گرد نرم گداز اور چکنی دیواریں کھڑی ہیں جنہیں ہاتھ سے چھوا۔ اب حقیقت کھلی کہ میں ویل کے پیٹ میں ہوں۔ میں نے خوف کی جگہ اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کی، موت کو لبیک کہنے کو تیار ہونے لگا۔ یہاں روشنی بالکل نہیں تھی، البتہ سانس لے سکتا تھا۔ سانس لینے پر ہر بار ایک عجیب سی حرارت میرے اندر دوڑ چلی جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا گیا، اپنے آپ کو بیمار محسوس کرنے لگا۔ میری بیماری ماحول کی خاموشی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اب جب میں نے آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو جہاز کے کپتان کے کمرے میں پایا۔ بارکلے کو ہسپتال میں داخل کر دیا گیا جہاں وہ مکمل صحت یاب ہو گیا۔ یہ خبر اخبار میں شائع ہوئی تو علم اور سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ کئی نامہ نگاروں نے انٹرویو کیا۔ ایک مشہور سائنسی جرنل کے ایڈیٹر مسٹر ایم ڈی پاول نے تحقیق احوال کے بعد واقعے کی تصدیق کی اور لکھا، اس حقیقت کے منکشف ہو جانے پر میں تسلیم کرتا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق آسمانی کتابوں میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ حرف بحرف صحیح ہے، اور اس میں شک کرنا ایک زندہ حقیقت کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ تو یہ واقعات تصدیق کرتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آسمانی کتابوں میں جو بیان کیا گیا ہے وہ 100% درست ہے۔